بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جمعے کا جو دن تھا اس کی پاکیزگی، اس کی حرمت جو ہے وہ اس وجہ سے پامال ہوئی کہ ایک عامیانہ سی، ایک غیر معروف سی، نامعلوم سی خاتون، ایک کردار جو کہ اچانک ہی اٹھ کے ہمارے معاشرے میں آ گیا، اور چند دنوں سے اس خاتون کا جو تذکرہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہرحال ہو رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک کتاب آنے والی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف، جو کہ ہاجرہ پانیزئی نام کی ایک ماڈل نے لکھی ہے۔ اب ہاجرہ پانیزئی کچھ غیر معروف قسم کا کردار ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں اب اس کتاب کی وجہ سے تو جو شہرت ملی سو ملی، چاہے اس شہرت کا زاویہ جو ہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، لیکن بہرحال ہاجرہ پانیزئی جو ہے اس کو کوئی بندہ اس سے پہلے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو جنرل پبلک ہے اور وہاں پہ جن اداکاراؤں، جن گلوکاراؤں اور جن ماڈلز کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں ہاجرہ پانیزئی کا بھی نام لیا جاتا ہو۔ لیکن اب یہ جو کتاب ہے یہ کتاب بھی نہیں ہے، یہ کتابچہ ہے۔ کتابچہ اس انداز سے کہ اس کے جو ٹوٹل صفحات کی تعداد ہے وہ 120 ہے، اور ان 120 صفحات کا جو لب لباب ہے وہ اتنا غلیظ ہے، اتنا برا ہے، اور اس کا کانٹینٹ اور اس کے الفاظ کا جو استعمال ہے، یہ انگلش میں کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کہ جہاں افیم اگتی ہے۔ تو اس میں جو کچھ بتایا گیا وہ شاید ایک شریف آدمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی کی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے جو بھی لوگ اس کتاب کے حوالے سے اور اس کتاب کے مندرجات کے حوالے سے جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے حوالے سے جو بات کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس میں بڑا احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ بنیادی مقصد، میں کتاب کے اس کانٹینٹ کی طرف تو بڑی احتیاط کے ساتھ بعد میں آؤں گا، لیکن جو بنیادی مقصد ہے اس کتاب کے منظر عام پہ آنے کا، اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ 2014 میں لکھی گئی تھی، اور 2014 میں اس کتاب کو شائع بھی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چونکہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر بڑی تیزی سے اور بڑی گہرائی میں جا کے کام کر رہی تھی، اور اس وقت پروجیکٹ عمران خان کے جو سرخیل تھے جن کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، انہیں مہاتما قرار دیا جانا تھا، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ مہاتما، پھر میں اس کی طرف آؤں گا کہ وہ کیسے قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت اس پروگرام کی جو جڑیں ہیں وہ معاشرے کے اندر نہ صرف یہ کہ مضبوط کی جا رہی تھی، بلکہ عمران خان کے جو مخالفین جو سیاسی طور پہ تھے ان کو گندہ بھی کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر چور ڈکیت اور اس طرح کے ٹیگ بھی لگائے جا رہے تھے، خود عمران خان صاحب کی اپنی زبان سے بھی لگائے جا رہے تھے، اور پھر 5th جنریشن وار کے ذریعے بھی لگائے جا رہے تھے۔ تو ایسے میں ایک ایسی کتاب کا منظر عام پہ آنا جو کہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے نقصان کا سبب ہو، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں تھا، سو اس کتاب کو غائب کر دیا گیا تھا۔ تو کہنے والے اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، اس کے بعد وہ جیل کے اندر موجود ہیں، اور ان کے باہر نکلنے کے نہ صرف یہ کہ کوئی چانسز نظر نہیں آتے، بلکہ بات جو ہے وہ خدا نہ خواستہ عمر قید یا سزائے موت کی طرف جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بیسٹ ٹائم ہے عمران خان کے کردار کے اوپر مزید کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ تو گویا وہ جو دیکھیں، ہم عمران خان کے ناقدین میں سے ہیں، اور عمران خان کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کے کاموں سے، عمران خان کی ان قسمیں اور وعدوں سے کہ جن کو وہ پورا نہیں کر پائے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ غلط اقدامات کیے جائیں، غلط قدم اٹھائے جائیں تو پھر لازمی طور پہ ان کی نشاندہی کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالنے، عمران خان کی مزید کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اس کتاب کا اس وقت منظر عام پہ آنے کا۔ یعنی کتاب کے مندرجات کو آپ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، اور جب ہم نے یہ بتایا تھا تو پھر ہمیں جواب میں گالیاں پڑی تھیں، ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہمیں اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ہمیں بائزڈ کہا گیا۔ بڑے بڑے قریبی دوستوں نے بڑا کھل کھلا کے ہمیں بائزڈ کا خطاب دیا کہ ہم جانبدار ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پٹواری ہیں، اور ہم عمران خان کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے خود اپنی زبان سے خود کو
پلے بوائے تسلیم کیا ہوا ہے۔ پلے بوائے کا ٹائٹل تو بڑا پرانا ان پہ لگا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں عمران خان نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پلے بوائے ہیں، تو میں نے انہیں جواب میں یہ کہا ہے کہ میں پلے بوائے ہوں نہیں، میں پلے بوائے رہا ہوں۔ تو یہ اعتراف ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اگر ہونے کا انکار کیا تو رہنے کا اقرار کیا کہ یس میں پلے بوائے تھا۔ پھر ہم نے آپ کو زینت امان کے حوالے سے بتایا تھا، ہم نے آپ کو سیتا وائٹ کے حوالے سے، ٹیریان خان جو ہے، جو عمران خان کی ناجائز اولاد ہے، جس کی ماں سے عمران خان کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال یہ بچی پیدا ہو گئی۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کے اندر مختلف اداکاراؤں اور ماڈلز کے بطن سے بغیر شادی کے عمران خان کے 5 مزید بچے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گویا 5 بچے بھارت میں ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خان لکھتے ہیں، ایک ٹیریان خان ہے، 6 ہو گئے، اور 2 وہ ہیں جن کے نام قاسم اور سلیمان ہے۔ تو گویا 8 بچوں کا باپ ہے عمران احمد خان نیازی، جن میں سے حق حلال کی اولاد جو ہے وہ صرف 2 بچے ہیں، باقی جو 6 بچے ہیں وہ لو چائلڈ کہلاتے ہیں۔ یہ بات ہم کرتے تھے، اور یہ بات ہم انہی سے سن کے کرتے تھے کہ جو پورے ویسٹ میں معلوم تھا۔ اور یہ جو ٹیریان خان والا کیس ہے وہ تو عدالتوں تک جا کے ثابت ہو چکا تھا، لیکن اس پہ یقین کوئی نہیں کرتا تھا۔ پھر عائلہ ملک کی جب بات ہوئی تو وہ یقین نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کا فرانزک کرایا گیا۔ یعنی ایک چیز جو کہ آنکھوں سے دیکھی گئی اور کانوں سے سنی گئی، اس کے فرانزک کی طرف کوئی بندہ نہیں گیا۔ لیکن بہرحال جو یوتھیے ہیں انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کر دیا۔ پھر اداکارہ ریکھا کے حوالے سے زینت امان کا ہم پہلے ذکر آپ سے کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عمران خان کے پلے بوائے ہونے کا ثبوت تھیں۔ اس کے اوپر پھر جب ریحام خان سے عمران خان کی علیحدگی ہوئی تو عمران خان کے بارے میں جو کتاب ریحام خان نے لکھی وہ زبان زد عام ہوئی، اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ناقابل بیان تھیں، جو شرمناک تھیں۔ اور اس سے پہلے کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار عائشہ گل علیہ وزیر بھی کر چکی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا عمران خان کے چاہنے والوں کی جانب سے کہ یہ تو قبلہ عمران خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو اس غلیظ آدمی ثاقب ناصور سے لے چکے ہیں۔ اب یہ بڑی گستاخانہ بات ہے۔ میں رات کو جاوید چودھری نے بھی اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر بڑی احتیاط سے کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جنہیں دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ اس کے بعد 1400 سال میں کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے نسبت والا یہ جو ٹائٹل ہے وہ کسی اور کے لیے کہہ سکے، لیکن یہ ثاقب ناصور جیسا غلیظ اور بدبخت آدمی، اس نے ایک عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان کو لکھ کے دے دیا تھا کہ وہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی۔ اور اس کے بعد پھر خان صاحب یوں اپنا سینہ چوڑا کر کے، گردن اونچی کر کے اور بازو ایسے ہلا کے چلتے پھرتے تھے، اور یوتھی ان کے آگے اور پیچھے دھمالے ڈالتے تھے اور ناچتے تھے کہ جناب یہ تو صادق اور امین ہے۔ اب ریحام خان کی کتاب میں مراد سعید تک کا ذکر ہونے کے بعد اب جو چیز آئی، اب وہ بات انسانوں سے جانوروں پہ آ چکی۔ میں آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن کے کسی خانے میں اب بھی یہ چل رہا ہے کہ میں اس بات کو کس انداز سے آپ کے آگے بیان کروں کہ میرا یہ اپنا ویلاگ تو بہت سے لوگ دیکھیں گے، جو بھی چند لوگ اس کو دیکھیں گے وہ شاید ان کے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہو، شاید فیملی کے کوئی لوگ بیٹھے ہو، کوئی ان کے نامحرمین میں سے کوئی وہاں پہ موجود ہو، تو میں کیسے بیان کروں؟ یعنی کہ غلاظت کی انتہا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جانوروں کا، بچز کا، کتیا کا سکینڈل اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور صرف یہ بیان ہی نہیں کیا گیا بلکہ وہ جو جمعے والے دن ہاجرہ پانیزئی نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کچھ اس میں لکھ رہی ہوں میں اس کے حوالے سے تمام ثبوت بھی رکھتی ہوں۔ اور اس میں جو خطرناک بات ہے، جو ریڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کے اوپر جتنے بھی اس طرح کے الزامات لگے ہیں، لگانے والوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان صاحب ہر دوسرے معاملے میں عدالت کا رخ کرتے ہیں اور کیسز کر دیتے ہیں اور سٹے لے لیتے ہیں، لیکن یہ جو معاملے جو اس انداز سے ہیں، جو کہ غلیظ کردار کے والے سے ہیں، اس کے بارے میں یہ پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ موضوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔
موضوع ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا ذاتی کردار کیا رہا، اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان یا بطور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے کیا ڈیلیور کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود تھی اور موجود ہے، اور میں اکثر اپنے پروگرامز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آج بھی اگر الیکشنز کو اس طرح سے شفاف کر دیا جائے کہ ہر وہ ووٹ جو ڈالنے والا اپنے محبوب لیڈر کو ڈالے تو اس کو اسی انداز سے گنا اور نتیجے تک پہنچایا جائے، تو تحریک انصاف پورے پاکستان سے کلین سویپ کر جائے گی۔ اور اس کی وجہ اس 5th جنریشن وار اور اس پروپیگنڈا کی بنیاد پہ ہونے والی وہ اسٹریٹ پاور اور لوگوں کے دلوں، خاص طور پہ جو نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، ان کے دلوں میں جو عمران خان کی محبت ہے وہ اندھی محبت ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ عشق کی انتہا ہے۔ اور عشق کی جب انتہا انسان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ اپنے معشوق کے حوالے سے کوئی بھی بات نہ سنتا ہے، نہ سننا پسند کرتا ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ اسلام کے حوالے سے جو گستاخیاں اس جماعت کی جانب سے کی گئیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ آنکھوں دیکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اوریہ مقبول جان کی وہ غلاظت بھرا بیان جس میں اس نے یہ کہا کہ ایک شخص کو خواب آیا ہے اور وہ شخص پھر میرے پاس آیا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کے اب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنرل باجوہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اور جنرل باجوہ نے عمران خان کا بطور وزیر اعظم تقرر نامہ جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصول کیا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول اوریہ مقبول جان کے وہ تقرر نامہ جنرل باجوہ کو دیا ہے تو جنرل باجوہ نے اسے الٹے ہاتھ سے ریسیو کیا ہے، جس پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے باجوہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑو۔ تو یہاں تک بات پہنچ چکی تھی، اور کسی کی غیرت ایمانی نہیں جاگی تھی کہ اس کے اوپر بولے، بات کرے کہ آپ کس چیز کو کس چیز سے ملا رہے ہیں، آپ سیاست کو کس چیز کی نظر کر رہے ہیں، آپ 5th جنریشن وار اور اس غلیظ پروپیگنڈے کو بنیاد بنا کے کون سی لائنز کو کراس کریں۔ عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی تھی تو یوتھی اس کو ریڈ لائن کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے وہ اپنا ایمان بچائیں، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس کے خلاف ہونے والی کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ اور اسی ریڈ لائن کے پروپیگنڈے نے 9 مئی کروایا، اور پھر وہ ریڈ لائن کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی تھی تو وہ یوتھیوں کے لیے کوئی ریڈ لائن تھی ہی نہیں۔ میں مزید کسی بات کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود سوچیں۔ وہ جو بچی تھی جس کو بلوایا گیا تھا، اس بچی نے اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عمران خان کو نبی اور پیغمبر کے القاب سے نوازا گیا تھا، عمران خان کے ساتھیوں کو، ان یوتھیوں کو صحابہ کہا گیا تھا، لیکن وہ کسی کے لیے ریڈ لائن نہیں تھی، وہ ریڈ لائن نہیں بنی تھی۔ اور میں یہاں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو عشق کی انتہا ان یوتھیوں کے دماغ میں عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے ہوئی، انہیں سب کچھ اچھا نظر آیا، کچھ برا نظر نہیں آیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسی صورت میں جب ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو لوگ تحریک انصاف کے ماننے والے ہیں یا نون لیگ کے ماننے والے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ماننے والے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، وہ ہیں تو مسلمان، کلمہ تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، اور ہر مسلمان اپنی حدود و قیود کو جانتا ہے اور مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے اس کو کراس کیا، ان لائنز کو کراس کیا، اور اس کی انتہا پھر یہ ہوئی، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جب یوتھیوں نے مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے، وہ جگہ جہاں پہ انسان کو اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ تک بھول جاتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، گناہ شرمسار ہوتا ہے، خطا کار ہونے کی وجہ سے اس کے آنسو نہیں رکتے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں اب اس سے آگے کہاں جاؤں، دنیا میں اس سے بڑھ کے تو کوئی مقام نہیں۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہن کے اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے احرام کی حالت میں اور حج کے دنوں میں یہ یوتھیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریڈ لائن نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ جب مسجد نبوی کے احاطے میں ایک خاتون کو، میں اس خاتون کے حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، اور میں ہی کسی بھی خاتون کے حوالے سے یا کسی بھی شخص کے حوالے سے اس کو جنت یا دوزخ کا سرٹیفکیٹ دینے کا اہل نہیں ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے،
لیکن بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی کے احاطے میں ایک خاتون کو کنجری کہہ کے بلایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ وہاں پہ ایک صاحب کے بال کھینچے گئے، وہاں گالیاں دی گئیں، وہ چیکو نام کا گندا انڈا، وہ کسی کا حرام کا پلا، وہ وہاں یو کے سے مسجد نبوی آیا ہی اس نیت سے تھا کہ وہاں پہ یہ کام کرے گا، تو ان کو وہ مار پڑی ہے، جسے کہتے ہیں اللہ کی مار پڑی ہے اس جماعت کو۔ اور اللہ کی مار پڑنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت کہ جس کی موجودہ حالت یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ الیکشن بالکل ایمانداری سے اور شفاف کروائیں تو وہ جیت جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اور یہ مارے کھا رہے ہیں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، ان کے ماں باپ گلیوں بازاروں میں عدالتوں میں کچہریوں میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور ان کو کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ اب سزائے موت یا پھانسی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات وہی ہیں کہ وہ جو ریڈ لائن، اصل ریڈ لائن تھی، اس کو بلا کے انہوں نے عمران خان کی ذات کو ریڈ لائن بنا لیا تھا۔ میرا یہاں پہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہے کہ وہ یہ کہ وہ جو یہ سب کروانے والے ہیں، جنہوں نے 2014 میں ہاجرہ پانیزئی کی اس کتاب کو منظر عام پہ نہیں آنے دیا تھا، اور اب اپنی پوری مرضی اور منشا سے اس کتاب کو منظر عام پہ آنے دیا ہے، اور اس کے اوپر دائیں بائیں ہر طرف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ عمران خان کی ذات پہ جتنا مرضی کیچڑ اچھالیں، جتنا مرضی کیچڑ اچھالیں، کہ جو نسل عمران خان نے تیار کی ہے وہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھے گی۔ آپ ایک مراد سعید سے، آپ عورتوں سے لے کے سیتا وائٹ سے لے کے پھر انڈین اداکاراؤں، اور پھر وہاں سے مردوں یعنی مراد سعید تک، اور وہ حمزہ علی عباسی تک، بے شک عمران خان کے جنسی سکینڈل بنے، اور اس کے بعد آپ ان جنسی سکینڈلز کو انسانوں کو ہٹا کے وہاں پہ کتے اور کتیا کو لے آئے، جو کہ لے آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ جن کے دلوں میں آپ عمران خان کی نفرت پیدا کرنے چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں عمران خان کی نفرت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بڑے سینسٹیو ٹاپک بتا دیے۔ اگر ان کی غیرت ایمانی وہاں نہیں جاگی تو وہ اسے بھی عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا سمجھ کے ہنسیں گے، اور ہنس رہے ہیں اور پروپیگنڈا سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو ایک غلطی کی جا رہی ہے کہ اس انداز سے میں ہاجرہ پانیزئی کی کتاب کی صحت سے، اس کے سچ یا جھوٹ ہونے پہ بات نہیں کر رہا، میں نہیں جانتا، میں اس کا گواہ نہیں ہوں، اس کا گواہ تو اللہ ہی ہے۔ یعنی ہاجرہ پانیزئی نے یا ریحام خان نے اپنی کتاب کے اندر جن جن چیزوں کا، جن جن غلاظت برے حقائق کا ذکر کیا ہے، اس کی گواہ تو یا تو ریحام خان اور ہاجرہ پانیزئی ہے، یا پھر اللہ کی ذات ہے، یا عمران خان خود ہے، باقی کسی نے تو نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح سے اگر عمران خان کے ناجائز بچوں کی تعداد 6 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، جتنی بھی ہے، تو اس کے گواہ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یا وہ لوگ ہیں جو اس سب میں انوالو تھے، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی، آئلہ ملک کے ساتھ جو آڈیوز ہیں وہ آپ نے سنی، اور جو کچھ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہوا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عمران خان کے حوالے سے دوبارہ وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، اس کو جس جس مقام پہ پہنچایا گیا، جو خواب بنائے گئے، اور اس میں مولوی طارق جمیل کا بھی بڑا غلیظ کردار سامنے آیا، وہ سب آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کو وہ یاد ہے افتخار درانی کی غلیظ ننگی ویڈیو جو پی ٹی آئی کی ایک خاتون ورکر کے ساتھ تھی؟ لیکن وہ آنکھوں دیکھا بھی اس کو ڈینائی کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ چربی چڑھ چکی ہے اور عمران خان کی محبت ہے۔ تو جب آنکھوں دیکھے کو نہیں مانا گیا، تو یہ کہ جس کا گواہ صرف اللہ ہے، یا صرف ریحام خان ہے، یا صرف ہاجرہ پانیزئی ہے، اس کو کوئی کیسے مانے گا؟ الٹا یہ تعویذ الٹے ہو جائیں گے، یہ تعویذ ایسے الٹے ہو جائیں گے کہ عمران خان کے بارے میں یوتھیوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے بجائے مزید محبت ڈل جائے گی۔ وہ موضوع الگ سے ہے، وہ موضوع الگ سے ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کہ کیوں ہر نیگیٹو عمران خان کی ذات تک لا کے یوتھی اس کو پازیٹیو کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ ڈیلیور بھی نہیں ہوا۔ وہ آج کل ایک لڑکا بڑا کام کر رہا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور شارٹس بھی بناتا ہے، وہ صرف یہ کرتا ہے کہ ان نوجوانوں کو ڈھونڈتا ہے پاکستان میں سے کہ جو عمران خان کے شیدائی ہیں، وہ ان سے مائک سامنے کر کے پوچھتا ہے کہ آپ آئندہ الیکشن میں کسے ووٹ دیں گے؟ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلیں عمران خان کے پھر کوئی کام گنوا دیجئے جو اس نے ڈیلیور کی ہو۔ تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ شرمندہ سے ہو جاتے ہیں، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ دوبارہ ان سے پوچھتا ہے کہ یار ووٹ کس کو دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ تو عمران خان کو دیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کام، یہ آپ جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں نا جی،
دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو انجام تک پہنچائیں. آپ عادل راجہ کو پکڑیں، آپ اشتہاری شہباز گل کو پکڑیں، آپ اشتہاری مونس الہی کو پکڑیں، آپ پرویز الہی کو سزا دیں، آپ عمران خان کو عدالت میں لا کے اس کے جرائم کو ثابت کریں، سزا دیں. شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہی کریں. وہ تمام لوگ کہ جو 9 مئی میں ملوث تھے انہیں لٹکائیں. جنرل باجوہ کو پکڑیں، جنرل فیض حمید کو پکڑیں، جنرل عاصم سلیم باجوہ کو پکڑیں اس شخص کو جو پہلے ابھی 1-2 دن پہلے اپنے کور کمانڈر کوٹا کے عہدے سے ہٹا کے اسے کھڈے لائن لگا کے NDU کا سربراہ بنایا ہے، جس کے 11 مہینے ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں. آپ ہی کہتے ہیں نا اس کے بارے میں کہ یہ 5th جنریشن وار کا سرخیل تھا اور یہ آرمی کا فیس تھا ہی نہیں، بلکہ اس نے تو آدمی کو بدنام کیا. تو پکڑیں. کچھ سزا دیتے ہوئے، کچھ انجام کو پہنچاتے ہوئے لوگ ہمیں دکھائیں. کچھ نہ ملک ریاض کو پکڑیں. ابھی جو ملک ریاض کے حوالے سے چلتا جا رہا ہے کہ وہ اپنا علیحدہ چینل بنا رہا ہے اور وہ انٹرویو ہر طرف وہ جو لوگ آ کے انٹرویوز دیتے ہیں، تو بھائی ان کو پکڑیں، ان کو انجام تک پہنچائیں. نظر آئے کہ جس بات کا اعتراف وہ اپنے انٹرویوز کے ذریعے عوام کے سامنے کر چکے ہیں، اب اس کی سزا دیں تاکہ کچھ شفافیت آتی نہ. ثاقب ناصور کو پکڑیں، بندیال کو پکڑیں، عظمت سعید کو پکڑیں، جسٹس کھوسا کو پکڑیں، گلزاری لال کو پکڑیں اور ان سب کو نشان عبرت بنائیں، کیونکہ آپ بنا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بنا سکتا. ان کو اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ اب ان عورت سے مرد اور مرد سے کتیا تک آ چکے ہیں. لیکن میں مارک مائی ورڈز کے اس سے تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا. آپ جتنا مرضی کیچڑ اچھالیں، آپ یوتھیوں کے دل میں عمران خان کی محبت کم نہیں کریں گے بلکہ محبت کو بڑھائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.